नाज़रीन, दो तीन खबरें अहम जो हैं उन पर बात कर लेते हैं। एक तो खिलाड़ी जो अपने हैं अंडर 19 वो जीत कर आए हैं और एयरपोर्ट पर क्या हुआ ये एक अजीब वाकया है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस थी उसका अलामिया क्या जारी हुआ ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका जो ऑपरेशन है वो जारी है। दो अलग अलग जो ऑपरेशन है उसमें कितने दहशतगर्द मारे गए ये हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये वाक़या ले लेते हैं। 2 रोज़ा जो जारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग बुलाए गए और हर किस्म के शख्सियात ने वहाँ जो है शिरकत की और तकारीर की और अपनी राय दी। तो उसमें बड़े बड़े लोग नाज़रीन मदऊ किए गए और शामिल हुए। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकारीर की। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको कुछ तकारीर के छोटे छोटे क्लिप्स पेश किए और नाज़रीन उनमें आप देख लें कि रबिया बाजवा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उसके अलावा नाज़रीन ईमान हाज़र मज़ारी उन्होंने भी अपनी राय से नवाजा और इस तरह नाज़रीन जो मतीउल्लाह जान थे उन्होंने भी स्पीच की और नाज़रीन सियासी लीडरान जो थे वो भी उन्होंने भी अपनी स्पीचेस की। तो ये तो नाज़रीन अभी मैं गिनती कराना शुरू हो जाऊंगा तो वो बड़ा मामला लंबा चला जाएगा। अब आ जाते हैं कि उनका अलामिया क्या जारी हुआ। तो नाज़रीन अलामिया जो है वो उसमें ये कहा गया है कि कोई डेट जो है वो नहीं दी गई। उसमें ये जाहिर होता है कि एक मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ा गया है, मुज़ाकरात के लिए भी आगे बढ़ा गया और उसमें कुछ शराइत जो पीटीआई की जानिब से है उसमें थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया गया है। तो एक तो ये मामला है और दूसरा जो है अगर ये सारे मामलात या मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर आइंदा के लिए कोई लाया अमल या जो है वो दी जाएगी, एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मगर ज़्यादा जो मामलात थे उसमें ये इस अलामिये में इसका मैं लुबे लुबाब सारा आपके सामने रख रहा हूँ कि उसमें ये कहा गया है कि यानी पहले जो मुतालबा होता था वो ये होता था कि सारे जो है वो इमरान खान को रिहा किया जाए, जितने भी दूसरे सियासी लीडरान फिलफौर उनको रिहा किया जाए और हमारा जो है वो मैंडेट वापस दिया जाए। और मैंडेट वापस देने का मकसद ये होता था कि नवाज शरीफ ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये फिलफौरी वो उतर जाए और ये आ जाए, यही मकसद हुआ कि मैंडेट वापस देने का। तो नाज़रीन ये अब जो है इस बार जो है ये अलामिया जो है इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कराए जाएं, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं और ये इसमें नई बात की गई है। तो नाज़रीन ये जो सारे थोड़ा थोड़ा पीछे हटा गया है मामलात में और फिर जो है ये कहा गया है कि जो कैद हैं पीटीआई के लोग उनकी रिहाई होनी चाहिए और इस तरह की जो गुफ्तगू या इस तरह के जो अलामिया आया है। अब देखना ये होगा कि ये पीटीआई का जो अलामिया है इसके नतीजे में हुकूमत का क्या रद्द अमल आता है, हुकूमत क्या इसका जवाब देती है। तो ये ताज़ा तरीन जो एंड इसका हुआ और इसमें नाज़रीन अगर इस पर बात कर ली जाए कि ये 2 रोज़ा जो स्पीचेस थी
اس میں کیا کھویا کیا پایا، تو یہ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کے رزلٹ پر ہم بات کر لیں کہ یہ جو تقاریر کرائی گئی تو پی ٹی آئی کو اس سے کیا حاصل ہوا۔ تو ناظرین، اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی رائے ہموار کرنے میں لوگوں تک جو بڑے اہم شخصیات، جس میں پاکستان میں اہم شخصیات کا رول ہے عام آدمی میں، جس طرح یعنی کہ صحافی ہو گئے، وکلاء ہو گئے، دانشور ہو گئے اور سیاستدان ہو گئے، ان کو اپنے ساتھ متفق کرنے میں اور ان کی آرا لینے میں اور معلومات کرنے میں بھی ان کے کیا خیالات ہیں، وہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، تو یہ یعنی رزلٹ نکلا ہے ناظرین کے ان کی تقاریر آپ نے دیکھی ہوں گی، تو یہ ایک ان کو فائدہ بڑا حاصل ہوا ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ ساری کھل کر جو انہوں نے سپیچز کی، اپنی آرا دی، تو یہ ان کو آگاہی ہوئی کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے۔ اب حکمت عملی آئندہ کے لیے جو دینی ہے وہ تو ہے پی ٹی آئی کے لیڈران انہوں نے دینی ہے، اور کس طرح دینی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب جو ہے یہ جو اعلامیہ ہے یہ 15 نکات پر لمبا چوڑا اعلامیہ ہے، اس میں مختصر تو بات یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور آئندہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو کس طریقے سے شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے، اور احتجاج کی صورت کیا ہوگی، کہاں سے سٹیپ اور کہاں سے سٹارٹ لیا جائے گا، یہ ہمیں آئندہ دیکھنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں انڈر 19 انہوں نے ایک یعنی کہ بڑا لوگوں کو ایک خوشی کا موقع دیا ہے کہ بھارت سے وہ جیت کر آئے ہیں، اور ناظرین جو خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے، وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کو کہہ دیا گیا کہ کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لے جائیں اور ان کو ویلکم کریں، تو پولیس والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ آدمی مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اسٹوڈنٹوں کو کہا کہ جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہیں امام کعبہ آ رہے ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے۔ ہمیں وہاں کے سچو نے بتایا تھا تانا کراچی کو ہم نہیں گئے کہ یہاں پہ امام کعبہ آنے والے ہیں، آپ لوگوں نے وہاں جا کے نا تقریر کرنی ہے اور تلاوت کرنی ہے، تو ہمیں اس بہانے سے لے کے آیا گیا ہے۔ ہمیں یہاں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کرکٹ ٹیم آنے والی ہے، تو ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمیں صبح نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے، یہاں پہ سب طلباء کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے، اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہاں کس لیے ہم لائے گئے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے ادھر۔ اللہ نے جس کو عزت نہ دی ہونا اس کو ہم عزت نہیں دے سکتے۔ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم ہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، لیکن غلط بیانی کر کے ہمیں نہیں لانا چاہیے تھا یہاں پہ۔ تو وہ اسٹوڈنٹ راضی ہو گئے، تو وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ کھلاڑی آ رہے ہیں، تو وہ لڑکے جو ہیں وہ بڑا برہم ہوئے کہ ہم سے یہ 2 نمبری پولیس نے کی ہے اور ہم کو یہ کہہ کر ایئرپورٹ پر لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملات، یہ حالات ہیں ناظرین کہ یہ حکومت ہر معاملے میں ہی 2 نمبری پر اتری ہوئی ہے۔ وہ کھلاڑیوں کو بھی جو ہے وہ ویلکم کرنے کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو جھوٹ مار کر لے گئے، تو یہ خبر تھی ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی جانب سے 2 جگہ الگ الگ جو ہے وہ آپریشن میں دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ناظرین۔ ایک جگہ جو ہے وہ سیکورٹی بیسز آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے جس میں 4 دہشت گرد بنوں میں مارے گئے، اور ڈی آئی خان میں 5 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ناظرین۔ تو یہ تازہ اطلاعات
کے مطابق دہشت گردوں کا صفایا اور دہشت گردوں کا آپریشن جاری ہے ناظرین. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.